ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر مضامین 4 قسم کے ہیں اور پھر اس کے اوپر 4 قسم کے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، یعنی دلائل بھی 4 قسم کے ہیں. ان دلائل ہی کی اقسام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ پہلی قسم کی دلائل ہیں دلائل نقلیہ، یعنی کسی ایسی اتھارٹی کا حوالہ دیا گیا کہ جس کو فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہے، کسی صاحب کا کتاب کا، کسی صاحب کا پیغمبر کا، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں. دوسری تھی دلیل منطقی، پھر اس کی آگے کئی اقسام تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی کہ منطقی انداز میں دلیل کو پیش کرنا. اور تیسری قسم کے دلائل ہیں مشاہداتی دلائل، اور چوتھی قسم ہے تجرباتی دلائل. دیکھیں مشاہداتی دلائل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مشاہدے میں آنے والی چیز جس کو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اسی چیز کو بطور دلیل کے پیش کر دیا. دیکھیں جو پیچھے منطقی دلائل تھے جن کا ہم نے تذکرہ کیا، منطقی دلائل بے شک اس اعتبار سے بڑے مفید ہیں کہ انسان آگے کتنا ہی بولنے والا کیوں نہ ہو، یہ منطقی دلائل اس کو چپ کرا دیتے ہیں، اس کو لاجواب کر دیتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منطقی دلائل پیش کیے، چانچہ نمرود ان کے آگے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بالکل مبہوت رہ گیا، خاموش ہو گیا. لیکن یہ منطقی دلائل مد مقابل کو خاموش کرا دینے کے لیے تو کافی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کے دل کے اندر بات کو اتارنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. یعنی جو بات آپ اس کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خاموش ہو جائے آپ کی منطقی دلیل سن کر، لیکن اس کے دل کے اندر بات اثر نہ کرے، دل میں نہ اترے. جبکہ قرآن مجید وہ صرف انسانوں کو خاموش نہیں کروانا چاہتا، بلکہ حق بات کو انسانوں کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے صرف منطقی دلائل کافی نہیں ہوتے. اور دوسری وجہ یہ کہ منطقی دلائل ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو لکھے پڑھے لوگ ہوں، منطق فلسفے سے واقف ہوں، وہ بھی آگے سے عقلی دلائل پیش کرنے کی قدرت رکھتے ہوں اور ان عقلی اور منطقی دلائل کو سمجھنے کی بھی قدرت رکھتے ہوں. ایسے طبقے کو تو منطقی دلائل فائدہ دیتے ہیں، وہ ہے ایک خاص پڑھا لکھا طبقہ. لیکن جو ان پڑھ عوام لوگ ہیں ان پر منطقی دلائل اثر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی سمجھ سے وہ دلائل بالا تر ہوتے ہیں. ان کے سامنے تو مشاہداتی دلائل ہی زیادہ کارگر ہوں گے. اس لیے ہم قرآن مجید کے اندر اگر مطالعہ کریں تو ہمیں منطقی دلائل کم نظر آئیں گے اور مشاہداتی دلائل زیادہ نظر آئیں گے. پورا قرآن مجید جہاں پر آپ توحید کے دلائل، عقیدہ آخرت کے دلائل، رسالت کے دلائل دیکھیں گے، وہاں پر مشاہداتی دلائل زیادہ ہیں. مشاہداتی دلائل تو ایک ایسی منہ بولتی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک ان پڑھ الڑ سا دیہاتی آدمی بھی یہ زبان سے پکار اٹھتا ہے. یہ ایک دیہاتی آدمی کی بات ہے جو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، کیونکہ فصیح و بلیغ تو تھے، ان کے اندر فصاحت و بلاغت طبی طور پر موجود تھی عرب کے اندر، کہ اس نے زمینوں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، دائیں بائیں کے دلائل کو دیکھے، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا، کہنے لگا کہ دیکھو البعرۃ تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر، کہ اگر ایک مینگنی پڑی ہو تو وہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کے گیا ہے، تو مینگنی اونٹ کے اوپر دلالت کرتی ہے. والاقدام علی المسیر، قدموں کے نشانات لگے ہوئے ہوں تو یہ چلنے والے کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے. تو پھر کہنے لگا والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا يدل علی الذات اللطیف الخبیر. پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ رستوں والی غاروں والی زمین
پھر یہ اس لطیف و خبیر خالق ذات کے اوپر دلالت کیسی نہیں کرے گی؟ یا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دلالت کرتی ہیں اور بتلا دیتی ہیں یہاں سے کوئی اونٹ گزر کے گیا، یہاں سے کوئی آدمی گزر کر گیا ہے، تو اتنا بڑا عجیب و غریب نظام جو پھیلا ہوا ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نیچے نگاہ کرو تو زمین سامنے ہے، اوپر نگاہ اٹھاؤ تو یہ آسمان آسمانوں کے نظام ہے۔ تو یہ عجیب و غریب جو اتنا محکم نظام ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو کیا یہ پھر لطیف و خبیر ذات کے اوپر دلالت نہیں کرتا؟ اسی چیز کو دیکھ کر لبید شاعر جو پہلے کافر تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق سے نوازا، کہنے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اس چیز کی دلیل موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہی ہے، معبود برحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو مشاہداتی دلائل یہ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کو بھی قائل کر لیتے ہیں، اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ تنہا ذات ہے۔ اس لیے زیادہ تر قرآن مجید کے اندر مشاہداتی دلائل ہے۔ میں ان اللہ فالق الحب والنوا، دیکھو یہ روزمرہ کی مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو پھاڑتے ہیں دانے اور گٹھلی کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانہ زمین کے اندر، زمین کی تاریکی کے اندر دفنا دیا، اب کوئی ذات تو ہے جو اس کو سیدھا کرے گی، پھر اس کو یہ کہ ایک خاص طریقے سے شگاف دے کر اس کو پھاڑے گی، پھر اس کے اندر سے ایک اتنی باریک کونپن نکلے گی کہ جو اتنی نرم و نازک ہے کہ کوئی جانور، کوئی چڑیا، کوئی چھوٹا بچہ اس کو ذرا سا انگلی بھی لگائے تو اسی سے وہ مس لی جائے۔ آج خود اس کے اندر طاقت نہیں کہ زمین کا سخت سینہ چیر کر وہ باہر نکل آئے۔ کوئی ذات تو ہے جو اس کو شگاف دے کر پھر زمین کے سخت سینے سے اس کو نکال کر باہر کھڑا کر دیتی ہے، پھر سارے گرم سرد موسموں کے اندر اس کو پالتی رہتی ہے۔ ہوائیں بھی چلتی ہیں، جکھڑ بھی چلتے ہیں، اندھیریاں بھی آتی ہیں، لیکن ان سارے موسموں کے اندر گزار کر اس کو ایک کہیں پر تناور درخت بنا دیا، کہیں پر ایک اچھا پودا بنا دیا، اس کے اوپر پھل پھول ہر چیز لگائی۔ فرمایا کہ یہ کیا تم ہر روز نہیں دیکھتے کہ گٹھلی پھٹتی ہے، دانہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے درخت اور پودا نکلتا اور اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ کرنے والی ذات ذالکم اللہ ربکم، یہی تو اللہ ہے، فانا توفکون، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی تم ہر روز دیکھتے ہو، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاندار چڑیا ہے، جاندار مرغی ہے، اسے بے جان انڈا نکلتا ہے۔ سارے جانور تو جاندار بچہ نہیں نہ دیتے، بعض جانور جو ہیں مثلا گائے بھینس وغیرہ، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جاندار سے جاندار بچہ پیدا ہوا، لیکن مرغی سے بے جان انڈا پیدا ہوا، پھر اسی بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار چڑیا کو، جاندار مرغی کو نکالتے ہیں، چوزے کو نکالتے ہیں جو چہچہاتی اور دوڑتی پھرتی ہے۔ میں کہ یہ ہر روز تمہارے مشاہدے میں آنے والی چیزیں جو ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے، میں کہ وہی اللہ ہے۔ 19واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 20واں آگے شروع ہو رہا ہے۔ 19ویں پارے کے آخر فرمایا کہ اللہ خیر اما یشرکون، ذرا یہ تو بتلاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل گنوائے کہ امن خلق السماوات والارض، بلکہ وہی اللہ بہتر ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برساتا ہے، تمہارے لیے پر رونق باغات کو اگاتا ہے۔ تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے، تو کیا الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ؟ وہی اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رستوں والا بنایا، جس نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ لگا دیے، جس نے اس کے اندر نہروں کا نظام جاری کر دیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اللہ ہی فرمائے وہی اللہ بہتر ہے جو فرمائے کہ مضطر اور مجبور آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو کہیں جنگل کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ وہاں سے بھی اس کی پکار کو سن کر اس کی حاجت براری کرتا ہے۔ فرمایا کہ اور بھی کوئی اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود ہے؟ اللہ ہی نے یہ سارے بارشوں کے نظام بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نظام کی یہ ساری فہرست کو ذکر کیا،
ساتھ ساتھ اللہ سوال بھی کرتے جاتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ یہ ساری چیزیں کہ مشاہداتی چیزیں. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو بنایا، کیسے اس کو مزین کر دیا کہ کہیں اس کے اندر شگاف نظر نہیں آتا. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ دیکھو خود دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تم زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو. آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، فرمایا کہ اس کے اندر بڑی نشانی ہے اہل عقل کے لیے. جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جب سب کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے، یعنی ان کا دل پھر گواہی دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ چیزیں بیکار میں پیدا نہیں کی ہیں، سبحانک آپ کی ذات ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے. یہ ہے مشاہداتی دلائل، عقلی دلائل اور منطقی اور فلسفی دلائل. اس کی جو باریکیاں ہیں یہ انسان کے دل میں بات کو اتارنے سے بعض اوقات قاصر رہتی ہیں، لیکن مشاہداتی دلائل ایسے ہیں کہ ان پڑھ انسان وہ بھی جس و ان دلائل کے اوپر غور و فکر کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو اور عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں سورہ یاسین ہے، اس کے اندر آیۃ لہم الارض المیتۃ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نشانیاں گنوانی شروع کی کہ لوگ کہتے تھے کہ مرنے بعد اللہ کیسا زندہ کریں گے. فرمایا کہ تمہارے سامنے تو ایک بڑی نشانی زمین موجود ہے، زمین دیکھو کیسے بنجر پڑی ہوتی ہے، مردہ. اللہ بس آسمان سے بارش برساتے ہیں، وہ زمین ایک دم زندہ ہو کر طرح طرح کے پھل اور پھول پیش کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرنے پر، آباد کرنے پر قادر ہے، وہ مردہ جسموں میں جان دوبارہ ڈالنے پر بھی قادر ہے. اور آیۃ لہم اللیل، دن رات کے بدلنے کا نظام نہیں دیکھتے کہ کیسے اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ہم فرمائے کہ ایک دم دن کو نکال لاتے ہیں. دیکھو ابھی اندھیرا تھا، اب دیکھو بیچ میں کیسے روشنی آ رہی، اور فرمایا کہ دن کی روشنی پھیلی ہوتی ہے، ایک دم اس کے اوپر ہم رات کو چڑھا دیتے ہیں. جو رات سے دن کو، دن سے رات کو نکالنے پر قادر ہے، وہ مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ سارے مشاہداتی دلائل ہیں. تو یہ تیسری قسم کے دلائل، اس کو کہتے ہیں مشاہداتی دلائل، کہ روز مرہ کی نظر آنے والی، مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کو اللہ نے بطور دلیل کے پیش کر دیا. اور ایک چوتھی قسم ہے آخری، وہ ہے تجرباتی دلائل، کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے تجربات کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے. آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے، یہ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ خود دعوت فکر دے رہے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فرمایا زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ کتنی ایسی اقوام ہم نے ہلاک کر دی جو فرمایا کہ قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھیں. انہوں نے زمین میں ہل چلائے، زمین کو آباد کیا، تم سے زیادہ آباد کیا. انہوں نے پہاڑوں تک کے اوپر انہوں نے کھیتی باڑی کی. لیکن ہمارے جو رسول ان کے پاس آئے واضح دلائل لے کر، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے تو وہ برباد ہو گئے. کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکن لم تسکن بعد الا قلیلا. فرمایا کتنی ہی بستیاں ہم نے ایسی تباہ و برباد کی جن کو اپنی معیشت پہ بڑا ناز تھا، وہ اپنی معیشت پر اترائے کہ ہم سے زیادہ قوت اور طاقت والا کون ہو سکتا ہے، ہماری معیشت مضبوط ہے. لیکن جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے ان کو ہلاک اور تباہ برباد کر دیا. کتنی بستیاں تمہاری نگاہوں کے سامنے پڑی ہیں، بہت کم ان میں سے آباد ہو سکیں، اکثر ابھی بھی ویران پڑی ہیں. خود ہمارے پاکستان میں کتنی ہیں،
موئنجو جودڑو جو کہتے ہیں، اسی طرح یہ ہڑپا، یہ سہیوال کے قریب، یہ ابھی بھی وہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے تجربات پیش کیے کہ دیکھو یہ سارا تجربہ ان اقوام کا تمہارے سامنے ہے، یہ ان آزمائش کے لیے عبرت کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، نہ تم بھی اپنی حالت کو ذرا ان کی حالت پر قیاس کر کے دیکھو کہ ایسا تو نہیں کہ تباہی و بربادی کے جو اسباب انہوں نے اختیار کیے تمہارے اندر بھی موجود ہوں، اگر ہیں تو ان سے توبہ کی جائے۔ اور جن جن اسباب کے جو سابقہ اقوام کامیاب ہوئیں، کامیاب اقوام کا بھی تذکرہ کیا، ان کی کامیابی کے اسباب کیا تھے، ان اسباب کو تم بھی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔